3 کر دی. فرمایا رات کی قسم جب اندھیرے چھا جائیں, واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی, دن کی قسم جب روشنیاں پھیل جائیں, وما خلق الذکر والانثی, مجھے اس ذات کی قسم جس نے مذکر اور مؤنث کو بنا کے فرق ڈال دی ہے. بھائیو, مذکر اور مؤنث میں فرق ہوتا ہے کہ دونوں برابر ہوتے ہیں؟ فیروز وٹواں میں کیا رواج ہے؟ اتنو آن کے پیو آکھے چودھری صاحب کہن اج تیرے لیے میں رشتہ ویکھ کے آیا, منڈیا کی یاد کرے گا؟ ذرا ویکھیا, ویکھن گیا, ابا تو کی ویکھیا؟ وہ تو منڈا. کہندا پھر کی ہویا, سب ٹھیک آ؟ نہیں, تیرا وسیب کہے, تیری جوانی کہے, تیری عقل کہے, تیرا وجود کہے, تیرا نظام کہے, تیرا شہر بولے, تیرا علاقہ کہے, سب ٹھیک نہیں. رب کہتا ہے مجھے رات کی قسم جب اندھیرے پھیل جائیں, دن کی قسم جب تجلیاں پھیل جائیں, اس ذات کی قسم جس نے مذکر اور مؤنث بنا کے فرق کر دیے. ان سعیکم لشتا, فیروز وٹواں والے عمل تو سارے کرتے ہیں, کیا سب کے عمل ٹھیک ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لشتا, صحیح نہیں ہے, فرق ہے, کسی کا صحیح ہے, کسی کا غلط ہے, کسی کا حق ہے, کسی کا باطل ہے, کسی کا قبول ہے, کسی کا مردود ہے, کسی کا لے لیں گے, کسی کا منہ پہ مار دیں گے. ان سعیکم لشتا. اللہ نے قسمیں 4 کر دی. پتا تھا 4 اماموں کا نام لے کے خوش ہوتے ہیں, اللہ نے کہا قسمیں 4 کرو, قسمیں 4 کر دی. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, مجھے انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, امانت والے شہر مکہ کی قسم. اور یارو جنہوں نے کھایا ہے, پوچھئے انجیر اور زیتون کے ٹیسٹ میں کتنا فرق ہے؟ ایک میٹھا, ایک کڑوا کسیلا. اللہ نے کہا جیسے ان کے ٹیسٹ ایک جیسے نہیں, ایک طرف طور سینا, ایک طرف مکہ معظمہ. فرمایا جس طرح یہ برابر نہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسانوں کو بنانے میں تو ہم نے سب سے بہتر بنا کے برابر بنا ڈالا, لیکن آگے کیا کہا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا, کچھ گڑوں میں ہے, کچھ بلندیوں پہ ہے, کچھ پستیوں میں ہے, کچھ عروج پہ ہے, کچھ جنتوں میں ہے, کچھ جہنموں میں ہے. اللہ نے قسموں کی تعداد 11 کر دی. پتا سی 11ویں دا نام لیا شاید من جانا. اللہ نے قسموں کی 11ویں کر دی. پڑھیے ذرا. فرمایا والشمس, ایک قسم سورج کی قسم, والشمس وضحاہا والقمر, گنتے جائیے, والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں اٹھا کے رب کیا کہتے ہیں؟ سب ٹھیک ہے, چلے گا. فرمایا نعرہ تکبیر, مسلک حق اہل حدیث, علماء اہل حدیث, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان, حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب. فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, جس نے تزکیہ نفس کر لیا, صحیح صحیح لے لیا, کتاب و سنت کو لے لیا, پیغمبر کی شریعت کو لے لیا, رب کے نظام کو لے لیا, وہ کامیاب ہو گیا. جس نے من مرضیاں کی, وقد خاب من دساہا, یہ برابر نہیں, یہ نقصان میں چلا گیا. حضرات, اللہ نے پھر کچھ عقل کی باتیں سمجھائیں. عقل مند لوگ بھی ہوتے ہیں, عقلی دلائل دے دے کے لوگوں کو رام کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا یہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر ہوتے ہیں؟ اگر سمجھ نہیں آئی تو پوچھ جس کے پاس ماضی میں BA کی ڈگری نہیں تھی اور جس کے پاس تھی. کتنا فرق ہمارے علاقے میں. اللہ سمجھانا چاہتے ہیں تیرے فیروز وٹواں میں کالج کا پرنسپل کسی کسان کو نہیں لگایا جاتا. بے شک وہ طاقت میں زیادہ موٹا جھوٹا تازہ ہٹا گٹا طاقتور, لیکن کمزور سا نحیف سا علم ہے, ڈگریاں ہیں, اسے پرنسپل بنایا جائے گا. اسے شاید چوکیدار بھی کوئی رکھنے کو تیار نہ ہو. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, سب برابر نہیں. اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں, فرمایا وما يستوي العامى والبصير,
یہ دیکھنے والا 2 آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں. فرمایا اور آگے کیا کہا؟ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. او یارو لوڈ شیڈنگ ہونا اور بجلی ہونا دونوں برابر ہیں؟ اگر برابر ہیں تو پھر شور کیوں ہے؟ دین میں تو سب ٹھیک ہے، یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو ٹھیک نہیں ہے، بجلی ہو تو ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ. اور لوگوں دھوپ اور سایہ بھی برابر نہیں. مسجد میں جگہ ملی باہر، ایک کو ملی اندر اے سی میں. یہ باہر گرمی میں دھوپ میں بیٹھا، یہ اور اندر اے سی میں بیٹھا ٹھنڈک میں سائے میں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں. حضرات اللہ مثالیں دیتے گئے. عقل کی آخری مثال قرآن سے رکھنا چاہتا ہوں. دیہات کا ملا جلا شہر کا ماحول ہے. اللہ نے بڑی خوبصورت مثال دی. سورہ ملک ہے. آپ رات کو پڑھ کے سوتے تھے، تب تک سوتے نہیں تھے جب تک پڑھ نہیں لیتے تھے. سورہ ملک آتی ہے، رات کو پڑھتے ہو. اللہ کیوں پڑھواتے ہیں؟ سونے سے پہلے بندے ذرا پڑھ. چودھری صاحب تم بھی پڑھ، عامی تو بھی پڑھ، خاص تم بھی پڑھ، میرے تو بھی پڑھ، بیگانے تو بھی پڑھ. کیا ہے؟ فرمایا افمن یمشی مکبا. او بھائیو ترجمہ پڑھا کبھی؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی. اللہ پوچھتے ہیں سونے سے پہلے فیصلہ دے. کوئی پتہ نہیں تیری موت آ جائے، صبح اٹھ سکتا ہے کہ نہیں اٹھ سکتا. فیصلہ دے. تیری عقل کیا کہتی ہے؟ تیرا دین کیا کہتا ہے؟ تیری سوچ کیا کہتی ہے؟ مجھے ذرا جواب دے کے سونا. اللہ اکبر. کیا ہے؟ فیروز وٹواں کا کوئی نمبردار علاقے میں ماشاءاللہ بڑا مشہور، عزت دار، باوقار، یہ چند دن کے لیے لاہور چلا جائے، جمناسٹک کو جوائن کر لے اور جم جوائن کر کے صحت باڈی ماشاءاللہ جمناسٹک سیکھ کے آ جائے. اپنے گاؤں میں آ کے اعلان کر دے ہو پنڈ ڈالے ہو سارے باہر نکلو چوک چاہو. نمبردار صاحب جان دی سلامتی کی ہویا خیرا. اور کہندے تسی ٹردے ہو پیراں تے سارا جان ٹردا، تواڈے نمبردار ورگا بھی کوئی ٹرو تا ویکھو نا کی سکھیا میں. آئے ماشاءاللہ خواتین کوٹھوں پہ چڑھ گئیں، لوگ نیچے. اس نے دیکھتے ہی دیکھتے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، رب کے قرآن کی ترجمانی کر رہا ہوں، ابھی دیکھیے گا. اس نے دیکھتے ہی دیکھتے کلا بازی لگائی جیسے کبڈی کے پہلوان لگاتے ہیں. ماشاءاللہ ہاتھ نیچے، پاؤں اوپر، سر نیچے، ٹانگے اوپر. سارے نے ہاتھ بن لے. چودھری صاحب جان دو بیبیاں بھی ویکھن ڈیاں، بندے بچے بھی ویکھن ڈے، تسی ادا ہی چنگے ہو. کہے گے کہ نہیں؟ اللہ کہتے ہیں افمن یمشی، فیصلہ کر. کیا وہ شخص جو چلتا ہے مکبن علی وجہہ، سر نیچے کر کے، پاؤں اوپر کر کے، ہاتھ نیچے کر کے، ٹانگے اوپر اٹھا کر کے، اہدا، یہ زیادہ صحیح ہے امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا پھر اس نمبردار سے وہ کمی ہی بہتر ہے جو اپنے پاؤں کے بل بوڑھا بیچارہ چلا جا رہا ہے. فیصلہ کر، فیصلہ کر کے سونا. حضرات اگر یہ دونوں برابر نہیں، سب ٹھیک نہیں، تو پھر آخری فیصلہ لیں، بات کریں. اگر دنیا میں سب ٹھیک ہوتا، اللہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک 1,24,000 پیغمبر نہ بھیجتے. اگر دنیا میں سب ٹھیک ہوتا، اللہ تعالیٰ جبرائیل کو نہ اتارتے. اگر سب ٹھیک ہوتا، اللہ 4 الہامی کتابیں نہ اتارتے. اگر دنیا میں سب ٹھیک ہوتا، یہ انبیاء کے سلسلے نہ ہوتے. اگر سب ٹھیک ہوتا، یہ نمرود کی اور ابراہیم کی داستان نہ ہوتی علیہ السلام. اگر سب ٹھیک ہوتا، تاریخ میں فرعون، قارون اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا نام نہ ہوتا. حضرات اگر سب ٹھیک ہوتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر دعوت دے کر کے سب سے پہلے چچا سے گالی نہ لیتے. حضرات اگر سب ٹھیک ہوتا، کائنات کے امام 3 سال شیب ابی طالب میں جیل نہ کاٹتے. اگر سب ٹھیک ہوتا، کائنات کے امام طائف سے اپنے بدن الطف کو لولوہان کروا کر کے نہ نکلتے. اگر سب ٹھیک ہوتا، کائنات کے امام کے ساتھی جو ہیں یہ حبشہ کو ہجرت نہ کرتے. اگر سب ٹھیک ہوتا، مکہ کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے، یہ آنسو بہاتے ہوئے اللہ کے اس گھر کو چھوڑ کے مدینہ ہجرت نہ کرتے. اگر سب ٹھیک ہوتا، غزوہ بدر نہ سجتا. اگر سب ٹھیک ہوتا، 14 لاشیں نہ گرتے. اگر سب ٹھیک ہوتا، رشتہ داروں کے 72
برتن جو ہیں وہ زمین کے اوپر گرائے نہ جاتے اگر سب ٹھیک ہوتا، غزوہ احد نہ سہتا اگر سب ٹھیک ہوتا، آقا کے 70 صحابی ان کے لاشیں نہ تڑپتے اگر سب ٹھیک ہوتا، آقا کے چچا کا انگ انگ نہ کٹتا اگر سب ٹھیک ہوتا، آقا کے چچا کا کلیجہ نکالا نہ جاتا، کان کاٹے نہ جاتے، آنکھیں نکالی نہ جاتی، ہار بنا کے ان کو رسی میں پرو کے گلے میں ڈالا نہ جاتا اگر سب ٹھیک ہوتا، محبوب کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے، اور یارو اگر سب ٹھیک ہوتا حدیبیہ نہ ہوتی، اگر سب ٹھیک ہوتا غزوہ خیبر نہ ہوتا، اگر سب ٹھیک ہوتا غزوہ طائف نہ ہوتا، اگر سب ٹھیک ہوتا حنین نہ ہوتا، اگر سب ٹھیک ہوتا فتح مکہ کا سوال نہ ہوتا، اگر سب ٹھیک ہوتی قبر کی منزلیں نہ ہوتی، اگر سب صحیح ہوتا وہاں سوال و جواب نہ ہوتے، اگر سب صحیح ہوتا پل صراط نہ ہوتا، اگر سب صحیح ہوتا اللہ کا میزان نہ ہوتا، حساب و کتاب نہ ہوتا، جنت اور جہنم کی تقسیم نہ ہوتی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس دنیا میں دعوتیں بڑی، جس طرح مارکیٹ میں سودے بڑے، کہیں سٹھڑا ہے، کہیں روڑا ہے، کہیں ادھواڑا ہے، کہیں سپر ہے، کہیں باسمتی ہے، کہیں اس سے اوپر ہے، کہیں اعلیٰ ہے، کہیں ادنا ہے، دین کے نام کے اوپر بھی بازار میں سودے بڑے، لیکن عقل مند وہ ہے جو سوچ کے سمجھ کے دیکھ کے پرکھ کے آنکھوں کے ساتھ اور تحقیق سے ریسرچ کر کے پھر صحیح کو لیتا ہے۔ حضرات یہی ہماری دعوت ہے، زندگی نے وفا کی انشاءاللہ تو کسی موقع پہ ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ اگر سب صحیح نہیں تو صحیح کیا ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ حضرات ایک سوال آیا ہے، قبلہ شریف کی طرف پاؤں کر کے سونے کی ممانعت کیوں ہے؟ ہم نے ابھی بات کی تھی کہ سب ٹھیک نہیں ہوتا، فیصلہ کون کرتا ہے؟ مدعی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، مدعا علیہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، فیصلہ عدالت کرتی ہے۔ عدالت سے تو غلط فیصلہ لیا جا سکتا ہے، سپریم کورٹ کے اوپر بھی ترازو کا نشان بنا ہے، ماضی میں تھا برابر انصاف ملے گا، اب شاید عدالتوں میں اس کا مفہوم یہ ہے جتنا پیسہ ڈال اتنا انصاف ملے گا، لیکن اگر ضمیر کی عدالت ہو اور ایمان کا جج زندہ ہو تو اللہ کی قسم کبھی غلط فیصلہ دیا نہیں جا سکتا، لیا نہیں جا سکتا، بندے کو پتا ہوتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ قبلہ شریف کی طرف پاؤں کر کے سونے کی نہ تو کتاب اللہ میں کوئی ایک آیت ہے اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کوئی ایک روایت ہے کہ جس میں یہ منع ہو۔ ہاں قبلہ کی طرف اگر کوئی منہ کر کے تھوکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت سے ہٹا دیا، ہم کہتے ہیں جی بالکل غلط ہے، لیکن اس بارے میں میرے بھائیوں اگر قدر نہیں تو آپ نے پاؤں نہ بھی کیے ہوئے ہوں، چوم بھی رہے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بیت اللہ کے غلاف سے چمٹا تھا پکڑ کے اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ دل میں بیت اللہ کی قدر نہیں تھی۔ اور اگر دل میں قدر ہے، ایمان ہے، پھر محبوب نے اجازت دی ہے کہ آپ ان پاؤں کے ساتھ بیت اللہ کے اندر بھی جا سکتے ہیں، بیت اللہ کی چھت پہ بھی چڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بے ادبی سے کر کے تو غلط ہے، اور اگر کوئی ویسے کرے تو آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو کہیں، وگرنہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی ایسی دلیل نہیں، ہاں سوائے اس کے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، اگر کسی علاقے میں لوگ اسے تعظیم سمجھتے ہیں تو پھر آپ کبھی یہ قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ یہ ان کے دلوں کو مجروح کرنا ہوتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔